الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بے حد شفیق، بہت زیادہ مہربان تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام خیر کی چیزیں بتلائیں جس سے امت کامیاب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وہ تمام شرور جو امت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے آگاہ کیا۔ چنانچہ چند امور ایسے ہیں جو امت کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے، نقصان دہ ہو سکتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور پر اندیشے کا اظہار فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے ان چیزوں کے حوالے سے کہ یہ چیزیں میری امت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس کے ذریعے سے اس میں پڑھ کر کے امت تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک سلسلہ ہے، انشاءاللہ چند چیزوں کا تذکرہ آج ہم کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے، اور یہ ایسی سنگین چیز ہے، ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کے بارے میں دجال سے بھی زیادہ مجھے ڈر ہے، یہ اس سے زیادہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، دیکھا صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہ آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں مسیح دجال کے بارے میں کہ وہ بڑا خطرناک فتنہ ہوگا اور بڑا عظیم فتنہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں بما هو اخوف عندي من المسیح الدجال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جو اس سے زیادہ خطرناک ہے، میرے لیے مجھے زیادہ ڈر ہے کہ یہ تمہیں اس سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی، دجال سے زیادہ۔ صحابہ کہتے ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائے، آگاہ فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الشرک الخفی،
پوشیدہ شرک، الشرک الاصغر کہیں فرمایا، چھوٹا شرک، مائنر شرک، وہ کیا ہے؟ الریا۔ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز پڑھے، پھر وہ دیکھے کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، بس اپنی نماز کو شاندار بنائے، لمبے سجدے میں پڑ جائے، لمبی رکعت پڑھے، کیوں؟ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، اسے دکھانے کے لیے، بندوں کو دکھلانے کے لیے لمبے سجدے ہیں، لمبی رکعتیں ہیں، لمبی عبادت ہے۔ ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش، عبادتیں بندوں کے لیے، فرمایا یہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، مجھے اس کے بارے میں زیادہ ڈرے، یہ تمہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ وہ مرض ہے، یہ وہ گناہ ہے جو ایسے آہستہ سے، ایسے چپکے سے گھس آتا ہے کہ عالم بھی اس سے خالی نہیں، زاہد اور عابد بھی اس سے بچ نہیں پاتے، عوام بھی اس سے بچ نہیں پاتے۔ جہاں تک دجال کا معاملہ ہے، وہ تو سینکڑوں نسلیں اور ہزاروں نسلیں گزرنے کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا وہ اگر آئے گا میں تمہارے درمیان فانا حجیجہ، دجال وہ ایسے کرتب، ایسی چیزیں دکھلائے گا کہ آدمی سمجھ جائے گا، اس کی وہ ساری علامتیں دیکھ کر کے، وہ سارے کرتب دیکھ کر کے، لیکن یہ تو خفیہ طور پہ یہ مرض آتا ہے، لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے داد و دہش حاصل کرنے کے لیے، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، لوگ مجھے عبادت گزار کہیں، لوگ مجھے پائس اور رائچس کہیں۔ فرمایا یہ خطرناک چیز ہے، یہ تباہ کرنے والی چیز ہے، یہ امت کو گمراہی تک اور دوزخ تک لے جانے والی چیز۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے، اول من تسعر بهم النار، سب سے پہلے دوزخ جن سے بھڑکائی جائے گی، یعنی دوزخ میں ڈالا جانا ایک الگ ہے، یہ انداز ہے کہ دوزخ ان سے دہکائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی۔ اول من تسعر بهم النار ثلاثۃ، تین اشخاص ہیں، کون؟ قاری، عالم، مال خرچ کرنے والا سخی، مجاہد، اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے والا۔ کیوں؟ ان کا کیا جرم ہے؟ انہوں نے قرآن حاصل کیا، دینی علم حاصل کیا، اس کی تبلیغ کی، اس کی نشر و اشاعت کی، اس کی درس و تدریس میں لگے۔ سخی، اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیے، حتیٰ کہ تمام خیر کے دروازوں میں اس نے مال خرچ کیا۔ شہید نے اپنی رگے جاں کٹوا دی، شہ رگ کٹوا دی دین کے لیے، پھر ان سے دوزخ کی آگ کیوں بھڑکائی جائے گی؟ فرمایا یہ حاضر کیے جائیں گے رب کے دربار میں، ان سے سوال ہوگا، یہ کہیں گے یا اللہ آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، وہ نیتوں تک سے واقف ہے، کس نیت سے عمل کیا تھا، کس نیت سے علم حاصل کیا تھا، کس نیت سے تبلیغ کی تھی، کس نیت سے مال خرچ کیا تھا۔ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں گے کہ یہاں تو انہوں نے 1,00,000 دے دیا، کس نیت سے اللہ کے راستے میں نکلے تھے۔ لوگ بہادر کہیں گے، مجاہد کہیں گے، طاقتور کہیں گے، دلیر کہیں گے، سب سے کہا جائے گا تم تینوں نے جھوٹ کہا، کذبتا۔ پھر منہ کے بل گھسیٹ کر کے ان تینوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔
اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کا جو آغاز کیا اسی نیت سے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیتیں کیسی ہیں، ہمارے ارادے کیسے ہیں، دل میں کیا چھپا ہے، کس کے لیے کر رہے ہیں، کس کی رضا چاہتے ہیں، دنیا کی شہرت چاہتے ہیں، دنیا کی عزت چاہتے ہیں، دنیا والوں سے واہواہی وصول کرنا چاہتے ہیں، یا رب کی رضا کے لیے کیا ہے عمل۔ اگر رب کی رضا کے لیے عمل نہیں ہے، کتنا بڑا عمل ہو، کتنا زیادہ مجاہدہ ہو، کتنا زیادہ کام کیا جائے، وہ قابل قبول ہرگز نہیں ہو۔ فرمایا سب سے زیادہ مجھے جو ڈر ہے، دجال سے بھی زیادہ ڈر ہے تمہارے بارے میں، امت کے بارے میں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہما شما کا کیا تذکرہ، ہمارے اعمال اور ہماری نیتوں کا کیا تذکرہ۔ اور جب شرک اصغر کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ڈرا رہے ہیں، اس کی سنگینی کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا معاملہ ہوگا شرک اکبر؟ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا، غیروں کے سامنے سجدے کرنا، غیروں کی عبادتیں کرنا، غیروں کے لیے چڑھاوے چڑھانا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، یہ گناہ اس کی معافی نہیں، پھر جنت ایسے بندے پر حرام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ڈرایا۔ دوسرا عمل، دوسری خصلت، فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم بعدی عمل قوم لوط، مجھے اپنے بعد جو سب سے زیادہ ڈر ہے کہ یہ چیز تمہیں نقصان دہ ہو سکتی ہے، تمہیں تباہ و برباد کر سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ قوم لوط والا عمل۔ قوم لوط کا عمل کیا تھا؟ کیسا سنگین جرم تھا، وہ کس بدفعلی میں مرتکب تھے؟ مرد مردوں سے اپنی خواہشیں پوری کیا کرتے تھے۔ قوم لوط کے لوگ، ان کی عورتیں اپنی عورتوں سے خواہشیں پوری کیا کرتی تھی۔ ہم جنس پرستی کا عمل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے آگاہ کر دیا کہ یہ حرکتیں ہوں گی، یہ سنگین جرائم آ سکتے ہیں اور یہ تمہیں تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اب تو باقاعدہ قانون کی اور حکومت کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے ہم جنس پرستوں کو، ایسے لوگوں کو، بدفعلی کرنے والوں کو۔ یہ عقلی طور پہ، یعنی عقل سلیم بھی اسے گوارا نہیں کر سکتی۔ یہ عمل قوم لوط والا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والا عمل۔ قوم لوط میں جب یہ مرض آیا، یہ بیماری آئی، یہ گناہ آیا، تو زبردست آزمائش ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، فرشتے، انسانوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، نوجوانوں کی شکل میں۔ سیدنا لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، انہیں پتا تھا میری قوم کس طرح کی غلیظ حرکت کا شکار ہے۔ فرمایا اب کیا ہوگا؟ میری قوم کو پتا چلے گا تو دوڑے بھاگے پہنچ جائیں گے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، قوم کے لوگوں کو پتا چلا تو تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے۔ فرمایا ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، اے لوگوں یہ میرے مہمان ہیں، خدا کے واسطے کچھ تو خیال کرو، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو، کیا کر رہے ہو؟ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل یہاں سے ہوگی، حلال طریقے سے۔ لیکن وہ مست لعمرک انہم
لفی سکرتہم یعمہون، عقل ماری گئی تھی، مت ماری گئی تھی۔ تو فرشتے تھے، آزمائش کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے قوم پر۔ اور صرف یہ بھی ہو سکتا تھا ایک چیخ سے ہلاک کر دیا جاتا، انہیں آسمان پر، آسمان دنیا تک اٹھایا گیا اور اٹھا کر کے پٹک دیا گیا، ان کی بستی الٹ دی گئی۔ ان کا جرم ہی ایسا تھا، جیسا جرم ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے سزا دی جاتی ہے، تو ان کا جرم ہی الٹا تھا، عقل سلیم کے خلاف تھا، اس لیے ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا گیا کہ انہیں الٹ دیا گیا، ان کی بستی الٹ دی گئی، اور پھر ان پر پتھر برسائے گئے، جن میں سے ہر بدکار کا نام لکھا ہوا تھا پتھر پر کہ یہ اسے لگے گا، یہ اسے ہلاک کرے۔ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے زیادہ ڈر ہے اپنے بعد کہ یہ چیز تمہیں نقصان دہ ہو سکتی ہے، یہ چیز تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر قوم اور امت اس جرم میں گرفتار ہو گئی، اس خصلت کا شکار ہو گئی، تو پھر عذاب الہی سے کوئی روک نہیں سکتا ہو۔ تیسری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر مال آیا تھا بحرین سے، صحابہ کرام تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا، واللہ ما الفقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے، یہ خوف نہیں ہے کہ فقر کی وجہ سے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط لکم الدنیا کما بسطت، تمہارے لیے دنیا وسیع کر دی جائے گی، دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، مال کی کثرت اور بہتات ہوگی، جیسے پہلی قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا، پھر وہ اسی وسعت کی وجہ سے، اسی فراوانی کی وجہ سے ایسے عیش و عشرت میں ڈوبے، رب کی نافرمانی میں ڈوبے کہ وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اخوف ما اخاف علیکم کثرت المال، مال کی کثرت تمہیں ہلاک کر سکتی۔ فقر و فاقہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ مجموعی طور پہ پوری قوم کو تباہ کر دے، یہ عام طور پہ نہیں ہوتا۔ فقر و فاقے کی وجہ سے بہرحال آپس میں محبتیں برقرار رہتی ہیں، قربتیں رہتی ہیں، رشتہ داریاں برقرار رہتی، لیکن اس مال کی وجہ سے، اس کی کثرت کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی، محبتیں ختم ہو گئی، قربتیں ختم ہو گئی، نہ صلہ رحمی کی کوئی فکر ہے، نہ رشتہ داری کی کوئی پرواہ ہے، نہ اور خیر کے کام کی کوئی پرواہ، ایسے مست اور مگن ہو گئے عیش و عشرت پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا، لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی مال کہاں سے آ رہا ہے، کس راستے سے آ رہا ہے، بس ان کے پیش نظر یہ ہوگا مال آنا چاہیے، مال کی بہتات ہو، مال کی کثرت ہو، جس راستے سے بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، جس طریقے سے بھی آئے، کوئی مال کی کثرت ہونی چاہیے۔ یہ ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، بس مال ہونا چاہیے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس میں حرام کی آمیزش ہے، ناجائز کی آمیزش ہے، سود کی آمیزش ہے، زکوٰۃ نہیں نکالے، کوئی پرواہ نہیں۔ مالوں میں ہمارے سود کا مال بھی ملا ہوا، لیکن کوئی پرواہ نہیں، یہ ہماری تباہی کا سبب ہو سکتا ہے، ہمارے مال کی تباہی کا سبب ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ مکمل طریقے پر حساب کر کے نہیں نکالتے، بہت سے لوگ تو نکالتے ہی نہیں۔ فرمایا مال کے بارے میں مجھے ڈر ہے، یہ تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، یہ تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ یہ مال ہی تو ہے جس کی وجہ سے آدمی مسجدوں سے دور رہے، زیادہ مال کیسے جمع ہو، بزنس کیسے چمکے، تجارت کیسے گرو کرے،
دکانوں کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی تجارت کے لیے مسجدیں ویران کر دی ہم نے۔ اسی مال کے چکر میں صلہ رحمی نہیں کرتے، اسی مال کے چکر میں ہم جنازوں میں شریک نہیں ہوتے، اسی مال کے چکر میں ہم عیادت کے لیے نہیں جاتے، اسی مال کے چکر میں ہم قبرستان مردوں کی زیارت کے لیے نہیں جاتے، ان پر ایصال ثواب کے لیے نہیں جاتے۔ کتنے خیر کے کام اسی وجہ سے چھوٹتے ہیں۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، شریعت کو بھی بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے جب مال تقسیم کرنے کی نوبت آتی۔ ٹھیک ہے نماز پڑھنا، ہاں وہ ہم سے ہو جائے، لیکن جب باپ کی وراثت تقسیم ہوگی، جب مال تقسیم ہوگا، تو امام صاحب، مولانا صاحب، یہاں شریعت نہیں چلے گی۔ یہ کفریہ جملے، شریعت یہاں نہیں چلے گی، یہاں نبی کا حکم نہیں چلے گا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محبوب، آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو فیصل نہ بنا لیں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں ان کے اختلافی امور کے درمیان، ان کے معاملات میں، پھر اپنے دل میں یہ تنگی بھی نہ پائیں۔ اگر یہ مقام حاصل ہے اور یہ کیفیت ہے اور اس پر مطمئن ہے آپ کے فیصلے پر، تو یہ مومن ہے، ورنہ مومن ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے، اولاً تو بیٹیوں کا حق نہیں دیا جاتا، پھر بھائیوں کو، پھر اس میں بھی برابر تقسیم شریعت کے اعتبار سے نہیں ہوتی، پھر سیدھے کہا جاتا ٹھیک ہے یہاں شریعت نہیں چلے گی، ہمارے یہاں ایسے چل رہا ہے، ہم ایسے ہی تقسیم کریں گے، بس بیٹے ہی لے لیں گے اور جس کی جو مرضی چاہے لے لے۔ جتنا مضبوط ہے، جتنا طاقتور ہے، جتنے داؤں پیچ جسے آتے ہیں وہ زیادہ وصول کر لے گا۔ یہ مال ہے، یہ مال کی وجہ سے تباہی، یہ ہمیں تباہ و برباد کر سکتا ہے، ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد یہ چیز کر رہی۔ حضرت سفیان ثوری سے ایک شخص نے سوال کیا، اصلی فی الصف الاول، کیا میں پہلی صف میں نماز پڑھوں؟ فرمایا لا تأکل مالا بباطل وصل فی الصف الاول۔ پہلی صف میں جا کر کے نماز پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھو صلی فی الصف الاخیر، آخری صف میں جا کر کے نماز پڑھو، لیکن کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھانا، کسی کا مال مت ہڑپنا، کسی کا مال مت کھانا۔ یہ الگ بات ہے، اس کی جو فضیلت ہے پہلی صف میں نماز پڑھنا، اس کے اپنے فضائل ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو برا اندازی ہو کون پہلی صف میں آ کر کے نماز پڑھے، لیکن یہ مستحب عمل ہے، خیر میں زیادہ ثواب، زیادہ نیکیاں حاصل کرنے والا عمل ہے، لیکن وہ عمل کسی کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ لینا، باطل طریقے پر مال کھانا، یہ آدمی کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ یہاں اگر نہیں آیا تو اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ آدمی ہلاک ہو جائے یا عذاب میں گرفتار کر لیا جائے، ہاں ثواب نہیں ملے گا، ایک مستحب کام سے پیچھے رہ جائے گا، وہ اپنی جگہ۔ بہرحال فرمایا کہ پچھلی صف میں نماز پڑھو، لیکن اس حوالے سے محتاط رہنا، تمہارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، کسی کا مال ناحق نہیں کھانا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان معبود الناس الدرہم والدنانیر، لوگوں نے درہم و دنانیر کو، سونے چاندی کو، مال و دولت کو اپنا معبود بنا لیا۔ ساری فکریں، ساری محنتیں، ساری تگ و دو، ساری کوشش، ساری پلاننگ، مال زیادہ کیسے آ جائے، مال اکٹھا کرنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، ساری سوچ کا محور اور مرکز یہی، حتیٰ کہ نماز میں بھی یہی سوچ رہے ہیں مال کیسے زیادہ جمع ہو جائے، نیند میں بھی یہی سوچ ہے، نیند نہیں آتی۔ میں لوگوں نے معبود بنا لیا ہے درہم و دنانیر۔ میں نے بارہا اس کی وضاحت کی ہے، مطلقاً مال جمع کرنا غلط نہیں ہے، یا مال کمانا، اس کی مخالفت نہ علماء کرتے ہیں نہ شریعت کرتی، لیکن اس طریقے سے ایسی حرص، ایسی محبت مال کی دل میں بس جائے کہ
کہ نہ بندوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں نہ اللہ کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ تمہیں ہلاک کرنے والی چیز ہے، اس حوالے سے مجھے بہت زیادہ ڈر ہے کہ جیسے پچھلی امتیں ہلاک ہوئی تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ قرآن میں پوری سورت الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے اور زیادہ حاصل کرنے کی محنت نے لوگوں کو غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ فما ان اخوف ما اخاف علیکم کثرت المال۔ نمبر 4 فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الائمۃ المضلین۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر تمہارے بارے میں یہ ہے کہ تمہارے درمیان گمراہ ائمہ ہوں گے، وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، وہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ الائمہ میں حکام بھی آ گئے، بادشاہ بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، والعباد الجہلہ، جاہل عبادت گزار صوفی بھی آ گئے۔ علماء نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اپنی دنیا چمکانے کے لیے، اپنے ذاتی اغراض کے لیے دین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، شریعت کا مذاق بنائیں گے، قرآن میں اور احادیث میں تحریف کریں گے، جیسے پچھلی قوموں نے علماء یہود اور نصارہ نے کیا۔ وَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کے مال ناحق طریقے سے انہوں نے کھائے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر کے رکھ دیا۔ تو فرمایا مجھے ایسے لوگوں سے ڈر ہے، کیونکہ کوئی بھی قائد ہو، عالم ہو، وہ چاہے علماء سو ہو، علماء برحق ہو، ان کے پیچھے بھی ایک گروپ ہوتا ہے، ایک جماعت ہوتی ہے۔ فرمایا مجھے ان کے بارے میں زیادہ ڈر ہے، یہ بھی تمہیں تباہ و برباد کر سکتے ہیں، ہلاکت میں تمہیں لے جانے کے لیے کافی۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی تمہاری کامیابی، تمہاری نجات۔ فرمائے یہ سارے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ ہم نے بڑوں کی مانی، اپنے سرداروں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہذا اے ہمارے رب انہیں ڈبل عذاب دیجیے۔ یہ دین میں تحریف کریں گے، یہ بدعات کو رواج، یہ بنیاد ڈالیں گے بدعات کی، پھر ان کے پیچھے قوم چلے گی۔ فرمایا مجھے ان سے خطرہ ہے، ان سے خوف۔ یہ وہ اعمال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حوالے سے امت کو ڈرا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک طویل سلسلہ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا